أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 424 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 142 اور 143۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، ان بلا شبہ المنافقین، منافق لوگ، یخادعون فریب دیتے ہیں اللہ کو، وہوا اور وہ بھی خادعہم ان کو فریب دینے والا ہے، وَإِذَا اور جب قاموا وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے، قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى کاہلی سے، یراؤون دکھلاتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ اور وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، الا مگر قلیلا بہت تھوڑا، مذبذبین متردد ہیں، بین ذالک اس کفر و ایمان کے درمیان، لا الہ ہؤلاء نہ ہی ان کی طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء اور نہ ہی ان کی طرف، ومن اور جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ فلن تو ہرگز نہیں تجد آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راہ۔ ترجمہ ان 2 آیتوں کا یوں ہے، منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کو پڑھتے ہیں نماز، اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر کم، ڈاواڈول ہو رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکا لے تو تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہ پاؤ گے۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دوسری بات، جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ تیسری بات، یہ منافق کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواڈول ہیں، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف اور نہ ہی ان کافروں کی طرف۔ چوتھی بات، جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تم اس کے لیے ہدایت پر آنے کا راستہ نہیں پاؤ۔ سورہ نساء کی آیات میں مسلسل کئی آیتوں سے مسلسل منافقوں کے سلسلے میں تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، متعدد باتیں منافقین کے بارے میں بتا دی گئی۔ یہاں مزید کچھ اور باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ منافقین جو چال باز ہیں، لالچی ہیں، دھوکے باز ہیں، یہ بظاہر یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس طور پر کہ مسلمانوں سے یہ جھوٹی باتیں کہتے ہیں
جو حقیقت کے خلاف ہیں کہ ہم مومن ہیں جبکہ وہ حقیقت میں اندر سے مومن ہی نہیں. اور خوبصورتی پہ رسولی کے محاورے کے مصداق ان نعمتوں اور برکتوں کے آرزومند بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس خوش فہمی میں ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرے گا. یخادعون اللہ، یہ منافق بظاہر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خادعهم، حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دھوکہ بازی کی سزا ان کو دینے والا ہے. ان منافقوں کے نفاق کا یہ علم ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، گویا کوئی انہیں پیچھے سے دھکے دے رہا. منافق لوگ مومنوں کی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے. مومن اور مسلمان اذان ہوتی تھی تیاری کرتے تھے، چاق و چوبند ہو جاتے تھے، پوری چستی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وضو کرتے، پاکیزہ ہوتے، اہتمام کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچتے، مسجد میں جاتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. یہ تو مسلمانوں کا حال تھا. اور یہ منافق بہت بڑی مشکل کے ساتھ ایسے کہ کوئی پہاڑ اٹھا رہے ہوں، مجبوری، دل کی تنگی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ، کائری اور سستی کے ساتھ، بغیر کسی روحانیت کے، بغیر کسی جذبے کے، یوں ہی کہ ایک رسم پوری کر دی جائے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی نمازی ہیں. اس طرح لوگ نماز کو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے تو پوری سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کس مساتے ہوئے نماز پڑھتے تھے. یراؤن الناس، اور وہ نماز جو پڑھتے تھے وہ بھی مومنوں کی طرح نہیں کہ مومن جو نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے پڑھتے تھے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری نماز سے، ہمارے رکوع سے، ہمارے سجدے سے، ہمارے قعدے سے، ہمارے قیام سے، ہماری تلاوت سے، ہمارے ذکر و تسبیح سے ہمارا رب راضی اور خوش ہو جائے، اس لیے نماز پڑھتے تھے. منافق لوگ بہت کم نماز کے لیے جلد جاتے تھے، جاتے بھی تھے تو یراؤن الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے، لوگوں کو بتانے کے لیے، ایک فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ بھی ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں، گنتی پوری کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے گنتی میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے گویا کہ نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے تھے. یراؤن الناس، یہ ان کی عادت تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا مذبذبین بین ذالک، یہ دونوں کے درمیان میں تردد میں پڑے ہوئے ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے یا نہیں، اسلام سچا ہے یا نہیں، رسول واقعی اللہ کے پیغمبر ہے یا نہیں، آخرت ہے یا نہیں، فرشتے ہیں یا نہیں، بس آسمانی کتابیں ہیں یا نہیں. یہ سب تذبذب میں پڑے ہوئے، یقین کی کیفیت میں نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، مومن وہ ہوتا ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھتا ہے، وہ یقین کی کیفیت میں ڈوب کر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. لیکن منافقوں کی یہ حالت ہے کہ یہ تذبذب میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، ہے یا نہیں، ہے یا نہیں کہ رت ان کے ذہنوں میں پرچھائی بھی ہوتی ہے. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر کے ہی ہیں کہ مسلمان ہو جائیں اور نہ ہی ادھر کے ہیں کہ پورے کافر ہو جائیں، دونوں کے درمیان میں لٹک رہے ہیں، معلق ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. ان کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دی کہ ان منافقوں کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑ کے درمیان میں رہتی ہے اور نر کی تلاش میں کبھی اس ریوڑ میں جا ملتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں جا ملتی ہے. یہ مثال ہے منافقوں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بتا دی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دے سکتا. یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ منافقی گمراہ ہو گئے ہیں. جس کو اللہ گمراہ کر دے اور جس کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے کہ گمراہ ہے، اس کو ہدایت اور سیدھا راستہ بالکل نہیں مل سکتا. تم نہیں پاؤ گے کہ وہ سیدھا راستہ اس کو ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق سے اور نفاق کی تمام علامتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے رب کی سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا
إلا الله